الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 18۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم فإن الله سريع الحساب۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اپنے معبود ہونے کی اور خالق اور مائل ہونے کی بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور پھر ایک اور بات اگلی آیت مبارکہ کے اندر کہ آج کے دور کے اندر یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیت اور نصرانیت ایک الگ چیز ہے، جبکہ اسلام ایک الگ چیز ہے۔ اس تصور کی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے آیات مبارکہ کے اندر نفی فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، جب سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو بسایا اور انسان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور کتب نازل فرمائیں، پہلے نبی اور پہلی کتاب کا بھی ایک ہی مقصد اور ایک ہی مدعا تھا کہ دیکھیے، کائنات کا مالک اور خالق ایک ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور وہی اس کائنات کو ایجاد کرنے والا، اس کو چلانے والا، بنانے والا، سنوارنے والا، جیسے چاہے تبدیلی کرنے والا، اور جب تک چاہے اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھے گا، اور جب اور جس وقت اس کا جی چاہے گا اس کائنات کی بساط لپیٹ دے گا، اور یہ جہان فانی ختم ہو جائے گا، اور ایک جہان ابدی جو نہ ختم ہونے والا ہو اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس نظام کو قائم و دائم رکھنے کے لیے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات اللہ نے وضع کیا، اور ضابطہ حیات کا آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان تک وہی ضابطہ ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کے اندر یہودیت ایک الگ چیز سمجھی جاتی ہے، نصرانیت علیحدہ چیز سمجھی جاتی ہے، اور اسلام ایک تیسری بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے تو روز اول سے یہ طے کر دیا تھا کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری زندگی کے تمام تر معمولات اور معاملات، خاص سیاسی ہوں، سماجی ہوں، اجتماعی ہوں، کاروباری ہوں،
کسی بھی طرح کے ہوں، وہ ایک نظام کے تابع ہونے چاہیے، اور اس نظام کے تابع ہونے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اپنے گلے کے اندر غلامی کا پٹا ڈال کے ایک نظام کے تابع ہو جاؤ، اور اسلام یہی اس کا معنی ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ الاستسلام للہ عز وجل، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تمام تر امور کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ کے اندر تھما دینا، کہ میری زندگی کے بارے میں، خواہ میری انفرادی زندگی ہو، میری اجتماعی زندگی ہو، میری سیاسی زندگی ہو، میری سماجی زندگی ہو، میری کاروباری زندگی ہو، میری اقوامی بین الاقوامی زندگی ہو، کوئی کسی طرح کی بھی زندگی ہوگی، میں اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں، میں خود سے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بناؤں گا، اللہ جو میرے اوپر ضابطے بھجوائیں گے میرے لیے، اللہ جو قانون میرے لیے وضع فرمائیں گے، اور جو احکامات اللہ وحدہ لا شریک صادر فرمائیں گے، میری گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی۔ اسلام کا معنی تو یہ ہے۔ آج اگر کوئی یہودی اور نصرانی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ بھئی میں اسلام نہیں لاؤں گا، اس کا تو معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کی اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مختلف زمانوں کے اندر تھوڑے بہت احکامات، بالکل اس کی مثال ایسے لے